ارشاد ہو رہا ہے کہ اے انسان، تمہاری خلقت کا مقصد ایک تھا اور وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے۔ مسلسل مجالس میں بیان کر رہے ہیں، تھوڑی تمہید باندھوں گا۔ یہاں پر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ عبادت نماز کا نام ہے، عبادت روزے کا نام ہے، عبادت عزاداری کا نام ہے۔ حالانکہ اگر عبادت نماز کا نام ہوتا تو خلقت کا مقصد یہ تھا کہ بندہ 24 گھنٹہ نماز کی حالت میں رہے، 24 گھنٹہ مجلس میں بیٹھا رہے۔ لیکن یہاں پر پریکٹیکلی زندگی کو دیکھا جائے تو ہم 24 گھنٹہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے، 24 گھنٹہ کبھی بھی مجلس میں نہیں ہوتے۔ لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری خلقت کا مقصد یہی تھا کہ تو ہمیشہ عبادت الہی میں رہے، یعنی تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا عبادت خدا میں اس کا شمار ہو۔ تو ہم کیا کریں کہ ایسی عبادت ہماری زندگیوں میں آ جائے؟ تو فرما یہاں پر لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ جب تمہارے دل میں اس کی معرفت آ جائے گی، اب تمہارا چلنا بھی عبادت ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا بات کرنا بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ جو دیکھو گے وہ عبادت ہے، جو سنو گے وہ عبادت ہے۔ تو اس مقام معرفت کو بندہ کیسے حاصل کرے؟ تو معصوم فرماتے ہیں اس کے مراحل ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو طاہر بن نہیں جاتا تب تک تو کسی شے کو مس نہیں کر سکتا، وہ چاہے معصومین ہوں۔ اب مس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ مولا رضا کی زیارت ہو گئے، بہت بھیڑ تھی، تو آپ نے بڑی کوشش سے اپنا ہاتھ مولا کی زری سے مس کیا۔ یہاں پر گلے لگانے کی بات نہیں ہے، مس کرنے کی بات ہے، یعنی اگر انسان پاک نہیں ہو جاتا تب تک طاہروں کو مس نہیں کر سکتا، تب تک اہل بیت کے در کو مس بھی نہیں کر سکتا، یعنی قریب جا ہی نہیں سکتا جب تک اس کے وجود میں طہارت نہ آ جائے۔ تو یہ طہارت کیسے آئے گی؟ معصومین اس کے مراتب بیان کرتے ہیں۔ پہلا مرتبہ طہارت ظاہری کا مرتبہ ہے اور اس کی ابتدا وضو سے ہوتی ہے۔ فرمایا ہمارے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حالت وضو میں رہتے ہیں۔ جب تو دائم الوضو بنتا ہے تو یہ پہلی سیڑھی ہے طہارت کی۔ دوسری ابتدا ہے کہ اپنے ظاہر کو پاک رکھتا ہے، یعنی ہمارے چاہنے والے کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، ہمارے چاہنے والوں کے بدن پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جب کسی بھی امام کی زیارت کو جاؤ تو غسل زیارت کرو، جمعے کی نماز پڑھنے آؤ تو غسل جمعہ کرو، مجلس میں آؤ تو وضو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تو نور کی محفل میں جا رہا ہے اور تب تک نورانی نہیں بنتا جب تک اپنے بدن کو دھو نہیں لیتا۔ تو بدن کی طہارت پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایک تو یہ۔ تیسری منزل یہ ہے کہ جو اعضاء اور جوارح تمہیں دیے گئے ہیں، ان اعضاء و جوارح کو پاک رکھو، یعنی آنکھیں اللہ نے دی ہیں، آنکھوں کو پاک رکھو، کان اللہ نے دیے ہیں، کانوں کو پاک رکھو، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، ہاتھوں کو پاک رکھو۔ تو آپ کہیں گے کیسے پاک رکھیں؟ پانی کے ذریعے کا، وہ تو ابتدائی طہارت ہے۔ اگر کوئی پانی سے بھی ہاتھوں کو پاک نہیں رکھتا وہ تو پھر مرتبہ ورود ولایت اہل بیت سے بھی خارج ہے۔ جس کا بدن نجس ہے، جس کے کپڑے نجس ہیں، فرمایا وہ تو مسجد میں بھی نہیں آ سکتا۔ بہت دور بات ہے کہ دریائے طہارت اہل بیت میں داخل ہو سکے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو پاک رکھو، اپنی زبان کو پاک رکھو، اپنے کانوں کو پاک رکھو۔ میں آنکھ کے بارے میں کئی جگہ گفتگو کر چکا، آج تھوڑا زبان کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو پاک رکھو۔ مولا زبان کو کیسے پاک رکھیں؟ کہ کبھی بھی اس زبان سے ایک مرتبہ آپ شراب پیتے ہیں، زبان نجس ہوتی ہے، جسے ہم ظاہری نجاست کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ گندگی سے لگتا ہے، نجس ہوتا ہے، یہ ہے ظاہری نجاست۔ ایک مرتبہ آپ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہے باطنی نجاست۔ تو جھوٹی زبان جب ہوگی تو کوئی بھی دعا اس بندے کی قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ مومن غیبت کرتا ہے، اب اس کی زبان نجس ہو گئی۔ ایک مرتبہ تہمت لگاتا ہے، اب اس کی زبان نجس ہو گئی۔ ایک مرتبہ گالی دیتا ہے، اب اس کی زبان نجس ہو گئی۔ کبھی بھی یہ دعا تو کرتا ہے لیکن اس کی دعا کو ملائک کبھی آسمانوں کی طرف نہیں لے جائیں گے، کیونکہ یہ زبان کیا ہے؟ نجس زبان ہے۔ فرمایا اسی زبان کے ذریعے سے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے لوگ قتل ہوتے ہیں، اسی زبان
کے ذریعے سے فیملیز آپس میں بگڑ جاتی، اسی زبان کے ذریعے سے طلاق ہوتی ہے، اسی زبان کے ذریعے سے نکاح ہوتا ہے۔ یعنی ایک لفظ انسان کی زندگی کو بناتا ہے اور ایک لفظ انسان کی زندگی کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے بہت پیاری روایت ہے، فرمایا جب انسان صبح کو اٹھتا ہے یہ زبان اس کے پورے بدن سے کلام کرتی ہے، کہتی ہے کیف اصبحتم، تمہارا دن کیسا گزرا۔ تو یہ اعضاء و جوارح زبان سے کہتے ہیں اگر تو چاہے تو ہمارا دن اچھا گزرے گا، اگر تو چاہے تو ہمارا دن برا گزرے گا۔ یعنی گالی تو دو گی، مار کون کھاتا ہے؟ بدن کھاتا ہے۔ برائی تو کرتی ہے، مار کون کھاتا ہے؟ بدن کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جتنے جھگڑے شیعوں میں یا غیر شیعوں میں یا قتل و غارت جو ہوتی ہے تو غلطی کس کی ہے؟ زبان کی ہے۔ ایک خطیب آتا ہے منبر سے آ کے کسی اور کو برا بھلا کہتا ہے، وہ تو چلا جاتا ہے، خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ وہاں کے شیعہ بھگتتے ہیں۔ یعنی زبان کے ذریعے سے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ کلپس جو چلتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا ابھی جو دنگے فساد ہوئے یہ کس کی وجہ سے ہوئے؟ زبان کی وجہ سے۔ ایک مفتی فتویٰ دے دے کہ فلاں واجب القتل ہے، ہزاروں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں زبان کو بچا کے رکھ، کیونکہ زبان انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اب کیا کریں؟ تو بہترین عمل مولا علی فرماتے بہترین عمل ہے سنت اللسان، یعنی خاموشی اختیار کرو۔ جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، جو زیادہ کلام کرتا ہے اس کا اثر اس کی عقل پہ پڑتا ہے کہ عقل زائل ہو جاتی ہے، یہ بے وقوف ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی فضول باتوں سے بچا کرو، فضول محفلوں سے بچا کرو، فضول دوستوں سے بچا کرو۔ یہ جو ہم 2-2 گھنٹہ ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، 4-4 گھنٹہ گپے مارنے لگتے ہیں، یعنی ایسا کلام نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ ہمیشہ زبان سے وہ کلام کرو جس سے تیری دنیا بھی بنے، جس سے تیری آخرت بنے۔ اسی لیے آیت اللہ قاضی کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے 1 سال کسی سے کلام نہیں کیا تھا، اپنے منہ میں پتھر رکھا تھا تاکہ اپنی زبان پر کیا کریں؟ کنٹرول کریں۔ آقا حسن زادہ عاملی فرماتے میں نماز کی حالت میں تھا تو کہتے میرے اوپر ایک مرتبہ اللہ نے پردے ہٹائے تو میں اس حالت مکاشفہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری روح ایک کمرے کے اندر بند ہے، جس طرح چڑیا کمرے کے اندر بند ہو جاتی ہے۔ کہتے میں پرواز کرنے لگا تاکہ باہر نکلوں، لیکن کہیں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اللہ سے واسطے دینا شروع کر دیا، خدا تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے انبیاء کا واسطہ، تجھے اولیاء کا واسطہ۔ کہتے کیفیت تو بہت چند منٹوں کے لیے تھی لیکن تکلیف مجھے اتنی ہو رہی تھی میں اس سے نکل نہیں سک رہا تھا۔ اچانک میں نے جب واسطے دیے تو کھڑکی کھلی، میں اس کھڑکی سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا بہت اوپر تک پرواز کر کے گیا، نیچے جب اس گھر کو دیکھا، یہ گھر جس گھر میں پھنسا تھا بہت ہی حسین گھر تھا۔ اب جب میری آنکھیں کھلی تو میرے کانوں میں آواز آئی، جب میں نے پوچھا ہے خدا یہ اس کا مکاشفے کا مطلب کیا ہے، تو آواز آئی تو زیادہ باتیں کرتا ہے۔ جب تو زیادہ باتیں کرتا ہے تو دنیا کے گھر کے اندر قیدی بن جاتا ہے، اب اس گھر سے باہر کبھی نکل نہیں سکتا۔ اسی لیے اکثر خواتین کو کہا جاتا ہے غیبت سے بچا کریں، چاہے کسی اور کی غیبت ہو چاہے اپنے رشتہ داروں کی غیبت ہو۔ اس لیے فرمایا جو غیبت کرتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ کہ مولا زنا سے بدتر کیوں ہے؟ کہا کیونکہ تو اگر زنا کرے گا چھپ کے کرے گا، کسی کے سامنے نہیں کرے گا، لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے تو علل اعلان کرتا ہے۔ تو زنا کبھی مسجد میں نہیں کرے گا، تو زنا کبھی امام باڑے میں نہیں کرے گا، لیکن تو مسجد میں آ کر جو مومنوں کی غیبت کرتا ہے، تو امام بارگاہ میں بیٹھ کر مومنین کی غیبت کرتا ہے۔ اور کا جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کسی نے کہا یہ مردہ بھائی کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ زندہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ کم مردہ اس لیے کہا گیا کہ معصوم کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اس جملے کے بہت سارے بڑے بڑے معانی ہوتے ہیں۔ کم مردہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اگر زندہ انسان کو کٹ لگ جائے، اس کا ہاتھ کٹ جائے تو وقت کے ساتھ گھاؤ بھر جاتا ہے، زخم بھر جاتا ہے، لیکن مردہ کے جسم پہ کٹ دیجئے وہ کبھی نہیں بھرے گا، اس میں پیپ بھر جائے گا، گندگی بھر جائے گی۔ اسی لیے کہا جو غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے میری غیبت کی یا میں نے آپ کی غیبت کی، اب ہوتا کیا ہے اگر آپ کل مجھ سے آ کر معافی بھی مانگیں کہ بھئی مولانا میں نے آپ کی غیبت کی تھی اور میں معاف بھی کر دوں، گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جس کے ذہن میں آپ نے غیبت کی ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ میرے لیے برا خیال رہ جائے گا کہ فلاں انسان برا ہے، اس کو آپ کبھی نہیں مٹا سکتے، اس کے ذہن کی بات۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے مردے کے جسم پر زخم لگایا جائے، اب اس زخم کو کبھی آپ بھر نہیں سکتے، کبھی ٹھیک کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اس سے غیبت کی، اس نے 10 لوگوں سے غیبت کی، ان 10 لوگوں نے اللہ جانے کہاں کہاں تک اس کی غیبت کو پھیلایا۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اس انسان
کی شخصیت خراب ہو گئی. تو فرمایا یہ جسم اس زبان کو کہتا ہے زبان، اگر تو خیال کرے تو ہم بچ جائیں گے، اگر تو خیال کرے تو ہمارا دن اچھا گزرے گا. اب مولا فرماتے ہیں جسم اس زبان کو کہتا ہے زبان، دیکھو خدا نے تجھے کتنے خیال کے ساتھ رکھا ہے. فارسی میں کہتے ہیں دج، یعنی خدا نے تجھے دو جبڑوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے. کتنی تمہاری حفاظت کی ہے. یہ پہلا جبڑا اوپر والا، یہ نچلا جبڑا، تو اس کے درمیان ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اے زبان تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے 32 دانت رکھے ہیں. یعنی اگر کوئی مکہ انسان کو مارے اس کے دانت تو گر جائیں گے لیکن زبان تک چوٹ نہیں آئے گی. پہلے جبڑے کو لگے گا، پھر دانتوں کو لگے گا، پھر جا کے زبان کو چوٹ پہنچتی ہے. کبھی آپ نے سوچا خدا نے زبان کو اتنی حفاظت میں کیوں رکھا؟ کیونکہ انسان کو سمجھانا چاہا جب میں نے تمہاری زبان کو حفاظت میں رکھا ہے تو تو بھی اپنی زبان کو حفاظت میں رکھنا. ہر جگہ اس کو استعمال نہ کرنا، ہر جگہ اس کو فضول باتوں میں استعمال نہ کرنا، کیونکہ کل یہی زبان اللہ سے کلام کرے گی. یہی زبان نماز کی حالت میں خدا سے باتیں کرتی ہے، اور یہی زبان امام زمانہ سے باتیں کرتی ہے. اگر تم نے اپنی زبان کو نجس کر دیا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوشش کریں زبان کے گناہوں سے بچیں. زبان کا گناہ جھوٹ ہے، فضول باتیں ہیں، فضول گپے لگانا ہے، فضول لطیفے سنانا ہے کہ ایسی بات جو انسان کا ٹائم بھی ضائع ہو. اب یہ اس کے باطن کو نجس کر دیتی ہے. جب تک ہم باطن کو پاک نہیں کریں گے تب تک اہل بیت کے قریب ہم نہیں جا سکتے. اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں زبان کے بعد اے مومن اپنی شکم کو پاک رکھو. پیٹ کی طہارت بہت اہم ہے. اکثر ہم نے سمجھا کہ پیٹ کی طہارت یہ کہ انسان حرام نہ کھائے. وہ تو پہلا درجہ ہے کہ حرام تو کھانا ہی نہیں ہے. اگر حرام کھاؤ گے پورا جسم نجس ہو جائے گا. وہ تو سطحی بات ہے، لیکن اس سے بڑی طہارت پیٹ کی. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہمارا چاہنے والا جب سفرے پر بیٹھتا ہے جب تک اسے بھوک نہیں تب تک کھانا نہیں کھاتا، اور ابھی پیٹ میں جگہ ہے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے.